بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو تھریٹ الرٹ جاری۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے فول پروف سیکورٹی اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مراسلہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے دھمکی آمیز اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ تھریٹ کے باعث انتہائی احتیاط اور چوکسی برتی جائے۔ رہائش گاہوں اور ان کی نقل و حرکت، عوامی اجتماعات کے دوران ضروری حفاظتی انتظامات کیے جائیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے احتیاط کی جائے۔ نیا سال عہد و احتساب، نہ کہ رسم و رواج۔ تفصیلات کے مطابق نئے سال کا حساب سورج اور چاند سے ہوتا ہے۔ سورج اور چاند حساب سے چلتے ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ سال قمری ہو یا شمسی، دونوں انسانوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں اور اسلام کے بہت سارے احکامات کا تعلق انہی سے ہے۔ ان خیالات کا اظہار فتویٰ آن موبائل سروس دیوبند کے چیئرمین مفتی محمد ارشد فاروقی صاحب نے اخباری بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عیسوی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے اور ہر انسان کا احساس جداگانہ ہوتا ہے۔ عقل مند سوچتا ہے کہ زندگی کا ایک سال گزر گیا، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور اب آئندہ کی منصوبہ بندی کرتا ہے، جبکہ کچھ لوگ اس موقع کو لہولب میں گزارتے ہیں اور ایک بوڑھے انسان کا مجسمہ بنا کر 31 دسمبر کی رات 12 بجے جلا دیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ پورے سال کی نحوست ختم ہو گئی۔ یہ خرافات فرسودہ خیالات کے سوا کچھ نہیں، اس سے گریز ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح سال نو کی مبارکباد دی جاتی ہے، جبکہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ نیا اور نعمت قابل قدر ہے۔ اسی لیے ہر صبح کو بیدار ہوتے ہی رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے، جس میں سال نو کی صبح بھی داخل ہے۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کا ہر لمحہ اہم ہے، اس کا صحیح استعمال اسے قیمتی بنا دیتا ہے۔ اس لیے وقت جیسی نعمت کو رسم و رواج اور کھیل کود، غیر ضروری امور میں ضائع کرنے سے بچانا چاہیے اور ملک و ملت کی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد حفظہ اللہ کی پریس کانفرنس۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد حفظہ اللہ نے کہا کہ افغانستان میں مساجد، خانقاہوں، علماء اور عوامی اجتماعات پر حملوں میں غیر ملکیوں، خصوصاً تاجک اور پاکستانی شہری ملوث رہے، جن میں سے درجنوں ہلاک اور سینکڑوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کی سرحد 20 صوبوں اور 90 اضلاع 6 ممالک سے ملتی ہے۔ 37 کیمپوں کے 63 بٹالین، 108 بیسز اور 600 پوسٹیں قائم ہیں، جن میں تمام سہولیات، ہتھیاروں اور آلات سے لیس ہزاروں فوجی الرٹ ہیں، جن کی بدولت ہماری سرحدوں کو کافی حد تک محفوظ بنایا گیا ہے۔ برطانیہ میں غزہ پر جارحیت بند کرنے کا مطالبہ کرنے کے لیے مظاہرہ۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ میں فلسطینی فورم کی دعوت کے جواب میں وزیر اعظم رشی سناک کے دفتر کے سامنے ایک مظاہرے میں برطانوی شہریوں کے بڑے ہجوم نے شرکت کی۔ انہوں نے غزہ کی پٹی کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے خاتمے اور فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا۔ شرکاء نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی جرائم پر اسے عالمی عدالت میں لے جائے اور غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل کا احتساب کرائے۔ مظاہرین نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور انہوں نے برطانوی حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ نیتنیاہو اور ان کی حکومت پر فوری جنگ بندی قبول کرنے اور فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی روکنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ مظاہرے میں برطانیہ میں فلسطین کے حامی متعدد شخصیات نے شرکت کی ہے۔ خیال رہے کہ غزہ کی پٹی پر 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 22,000 فلسطینی شہید اور 60,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ شہداء اور زخمیوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔